بس کمزوریاں تو آتی رہتی ہیں، ایک جیسا تو بندہ نہیں رہتا، انسان جو ہے تو کبھی تیزی کبھی سستی، مگر یہ کہ چھوڑے نہ بندہ، جیسے بھی حالات ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، بندہ اللہ اللہ کرتا رہے، اور درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ 300 روزانہ درود جو ہے وہ آپ پکا کر لیں کہ جو 3 تسبیح روزانہ درود شریف پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہے، تو اس لیے آپ درود ضرور جو ہے پڑھا کریں۔ درود ایسی چیز ہے کہ اس میں اگر تو بندہ ادھر موجود ہو روضہ اطہر پر تو براہ راست وہ سنتے ہیں، اور اگر آپ فاصلے پر ہیں تو فرشتہ لے آتا ہے، اور فرشتہ آ کے بتاتا ہے یہ درود فلاں ولد فلاں آپ کے باپ کی جو ہے نا، اور کوئی بھی عمل آپ کریں یہ لکھتا ہے، آپ کے باپ کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، مگر درود شریف میں آپ کا باپ کا نام بھی آتا ہے، فرشتہ ادھر، اور ادھر ایک ادھر قطار ہوتی ہے وصول کرنے والوں کی، اور ادھر قطار ہوتی ہے لے کے جانے والوں کی، یہ نقشہ اور کسی عمل میں ہے ہی نہیں، دوسرے عمل میں صرف فرشتہ ادھر لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے جو آپ بولتے ہیں وہ لکھتا ہے، جو کرتے ہیں یہ لکھتا ہے، مگر اس طرح سے یہ نقشہ جو ہے نا ادھر سے لینے والوں کی قطار، اب مسلسل پڑھ رہے ہیں اگر سارا دن 1000 پڑھتے ہیں 2000 پڑھتے ہیں 3000 پڑھتے ہیں، جتنا بھی پڑھا آپ مسلسل پڑھ رہے ہیں، اور ادھر یہ لائن جو ہے فرشتوں کی ادھر لگی ہوئی ہے، اور ادھر لے کے جانے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، تو اور وہ جا کے بتاتے بھی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ فلاں ولد فلاں کی طرف سے، فلاں ولد فلاں کی طرف سے، مسلسل اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو مسلسل آپ کا نام، اور اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل متوجہ ہے آپ کی طرف، ظاہر ہے نام پہ بھی پکارا جا رہا ہے تو وہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ رہتے ہیں، اور وہ آپ کے باپ کی بھی مفت میں جو ہے نا چاندی اس کی موج لگی ہوئی ہے کہ اس کا نام پکارا جا رہا ہے ساتھ ساتھ، تو درود شریف ضرور جو ہے نا، اور جب روحانی بیت ہوتی ہے تو قرآن مجید ملتا ہے، آلموسٹ سب کو، مجھے بھی قرآن مجید ملا 71 میں حضرت لاہور تشریف لے آئے تو انہوں نے مجھے شام کے ذکر میں بس بلایا کہ آگے آج قرآن مجید ملتا ہے، آلموسٹ سب کو، مجھے بھی قرآن مجید ملا 71 میں حضرت لاہور تشریف لے آئے تو انہوں نے مجھے شام کے ذکر میں بس بلایا کہ آگے آ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تلوار دے رہے ہیں، تو پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن اور تسبیح کے علاوہ پھر وہ تلوار بھی دی، میں یونیفارم میں تھا تو ظاہر ہے وہ یونیفارم والے بندے کو تو تلوار ہی ملتی ہے، تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ جہاد کی کا سمبل ہے تلوار جو ہے، تو جہاد بھی ہمارے اس کے اس میں ہے۔ اب جس بندے کو قرآن تلاوت صحیح کرنے نہیں آتا پھر اس کو قرآن بس کوشش کرے کہ وہ سیکھے قرآن مجید، تھوڑا بہت کسی سے سیکھے، پڑھنا سیکھے، کیونکہ قرآن تو اس کا قرآن کے مطابق زندگی بسر کر، یہ تو چارٹر آف لائف ہے، زندگی اس کے مطابق گزارنی، ہر کسی کو جس کو روحانی بیت ہوتی ہے اس کو قرآن مجید عطا ہوتا ہے، تسبیح بھی ہوتی ہے، حضرت فرماتے تھے جو بھی اللہ تک پہنچا تسبیح کے ذریعے ہی پہنچا، اب تسبیح رکھ دیں سارے دن میں 100 بھی تم نہیں پڑھ سکیں گے کچھ، تو تسبیح سے ہی بندہ جو ہے نا، حضرت تو یہی فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ تک پہنچا تسبیح کے ذریعے ہی پہنچا، تو دربار نبی سے ملتی ہی یہ 2 چیزیں، قرآن مجید ملتا ہے اور تسبیح ملتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور اس سے اللہ تعالیٰ کو کام مطلوب ہو تو اس کو وہ بھی دے، عالم کو جو ہے وہ حدیث کی کتاب بھی مل جاتی ہے، اسی طرح اور کسی کو جس نے کوئی وہ لیڈ کرنا ہو اس کو جھنڈا مل جاتا ہے،
والوں کا جس نے جماعت کو لیڈ کرنا ہو اس کو جھنڈا بھی مل جاتا ہے، تلوار مل جاتی ہے، اس طرح سے یہ اس سے جو اللہ نے کام لینا ہوتا ہے اس کو وہ چیز دربار نبی سے عطا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہاں تک بندہ پہنچے زندگی میں۔ دربار نبی کا حاضر باش بننا بہت بڑی کامیابی ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو دربار نبی مسجد نبی کے انٹری تو اجمہ نے کرا دی، پھر اس کے بعد رات کے یہ دربار نبی میں جیسے جیسے آپ ترقی کرتے رہتے ہیں تو یہاں تک کہ آپ فرنٹ رو میں آ جاتے ہیں۔ جب فرنٹ رو میں آ جاتے ہیں تو پھر کسی دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا لیتے ہیں بیعت کے لیے۔ یہ روحانی بیعت ہے سبحان اللہ۔ کہ دربار نبی میں انٹری تو مل جاتی ہے اور آپ اپنے عمل کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اور جو ہے ذکر اذکار کے ذریعے آگے آگے پر آپ جو ہے بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے یہاں تک کہ آپ فرنٹ رو میں آ جاتے ہیں۔ فرنٹ رو میں جب آپ آ جاتے تو پھر شیخ وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ فرنٹ رو میں کسی وقت بھی ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں تو صرف مکبر ہوں، میں تو بولتا ہوں، تو ادھر سے بلاوا آ جاتا ہے کہ اس کو پیش کر دیں روحانی بیعت کے لیے۔ وہ شیخ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ روحانی ہے نا، تو یہ چیز تو یہ وہ پیش کرتے ہیں۔ میں تو بولتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، بولتا ہوں کہ چلو فلانا بندہ جو آگے آ جاؤ تو یہ کر لو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہاتھ تھام لو تو روحانی بیعت کر لو۔ روح ہی کرتی ہے اس کو، میں بولوں یا نہ بولوں روحانی بیعت پھر بھی ہے تو روحانی نا، کہ روح کر رہا ہوتا ہے بیعت۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیتا ہے اس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اصل تو شروع میں حضرت جب میں ذکر میں آیا تو حضرت یہ بیعت کرتے ہی نہیں تھے، وہ تیار کر کے احدیت وحیت اقربیت سیر کعبہ روضہ اطہر مسجد نبی یہ پھر بیعت کراتے تھے۔ ہم نے پھر ان کو کہا کہ حضرت ہم لوگوں کو لے آتے ہیں، آپ تو بیعت نہیں کرتے۔ اگلی دفعہ جب ان کو کہتے ہیں کہ چلو تو وہ کہتے ہیں ہم نے بیعت کر لی ہے، اور وہاں دوسرے جو گدی نشین ہیں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ بیعت کے اوپر بیعت حرام ہے، تو وہ پھر دوبارہ آتے ہی نہیں کہ جی نہیں۔ ہم نے پھر حضرت کی درخواست کی کہ حضرت آپ ظاہری بیعت کرنا شروع کر دیں تاکہ لوگ یہ جو ہے دکاندار پیروں کے ہتھے نہ چلیں ایٹ لیسٹ۔ پھر حضرت نے بیعت ہمارے اصرار کے اوپر ظاہری بیعت شروع کی، نہیں تو شروع میں بیعت نہیں کرتے، وہ تیار کر کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست ایک دست پر بیعت کراتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس قابل بنائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست ایک دست